السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل SKN اردو لٹریچر پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے نذیر اکبر آبادی اردو نظم اور نظم نگار، اور نظم نگار شعرا میں ہم پڑھیں گے نذیر اکبر آبادی۔ یہ یونٹ 4 ہے۔ ان کے شامل نصاب نظموں کو دیکھیں گے: مفلسی، بنجارہ نامہ، آدمی نامہ، اور اس میں جو بندوں کی تعداد ہے اور مفلسی میں کتنے ہیں، بنجارہ نامہ میں اور آدمی نامہ میں کتنے ہیں، اس کو چھوٹی سی ٹرک کے ذریعے دیکھیں گے جس سے آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بازو بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم اردو نظم۔ اب اردو نظم میں ہم دیکھیں گے نظم سے کیا مراد ہے۔ نظم سے مراد ایسی صنف ہے جس میں ایک خیال کو مسلسل بیان کیا جاتا ہے، ایک خیال کو، اور اس میں موضوع کی اور حیت کی کسی قسم کی کوئی تو پابندی نہیں ہوتی ہے۔ موضوع بھی بہت سارے ہوں گے اور حیت بھی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے یہاں نظمیں مثنوی اور غزل کے انداز میں لکھی گئی ہیں۔ جدید دور میں نظم ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے آج کئی حالتوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ بنیادی طور پر نظم کی 5 قسمیں ہیں: پابند نظم، نظم معرہ، آزاد نظم اور نثری نظم، اور ایک مصری نظم یعنی ایک مصرے پر مشتمل نظم کو ایک مصری نظم کہیں گے۔ اردو نظم نگاری کی باقاعدہ ابتدا سید ولی محمد نذیر اکبر آبادی سے ہوئی تھی، لیکن یہ صنف انجمن پنجاب کے قیام کے بعد زیادہ ثروت مند ہوئی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں سر سید احمد خان کی تحریک جو علی گڑھ تحریک شروع ہوئی تھی، اس سے قبل نذیر ہی ایک ایسا نام تھا جس نے اردو نظم کی صورت میں اردو ادب میں اضافہ کیا۔ وہ ایک ایسا شاعر تھا جس نے اپنی نظم کے ذریعے وہ الفاظ و تراکیب بھی اردو ادب کے دامن میں بھر دی جن سے اردو شاعری پہلے ناآشنا تھی۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم کا لگایا ہوا جو پودا تھا، اسی کو حالی اور محمد حسین آزاد نے پروان چڑھایا۔ اردو نظم کی صنف اس وقت زیادہ اہم اور قابل قبول ہو گئی جب حالی اور آزاد نے چھوٹے چھوٹے موضوعات پر نظمیں لکھنا شروع کر دیا۔ حالی اور آزاد کی انہی مساعی کا نتیجہ تھا کہ 19ویں صدی کے اختتام کے ساتھ ہی نظم لکھنے والوں کی ایک ایسی پود سامنے آئی جس نے اردو نظم کے دامن کو مزید وسعت دی۔ اب اردو نظم کی گوناگون خصوصیات میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ نظم چاہے کتنی ہی مختصر اور طویل سے طویل ترین ہو کر بھی اپنا جو آہنگ ہے، اپنی جو انفرادیت ہے، اپنا آہنگ ہے، یہ برقرار رکھنے کی اہل ہے۔ نظم نگار کے لیے سب سے زیادہ اہم جو ہوتا ہے وہ الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے، اور جس طرح ایک نظم میں ایک ہی موضوع ہوتا ہے جو شروع سے آخر تک اسی موضوع کو نظم نگار کو نبھانا پڑتا ہے، اور یہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ آسان نہیں ہے ایک ہی موضوع پر مسلسل نظم بننا۔ اب نظم کا لفظ کہاں سے آیا اور اس کے معنی کیا ہے؟ تو سب سے پہلے نظم یہ لفظ عربی زبان کا ہے اور اس کے معنی ہے پرونے کی، موتیوں کو ایک دھاگے میں
پرونا لڑی بنانا۔ کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ اشعار کی صورت میں جو اظہار خیال کیا جاتا ہے اسے ہم نظم کہتے ہیں۔ نظم میں موضوعات ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سب ایک بنیادی موضوع کے تحت یا اس سے مربوط و منسلک ہوتے ہیں۔ نظم ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ نظم میں جو ہے تو ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کے گرد پوری نظم کا تانا بانا بنایا جاتا ہے۔ ارتقاء نظم کی ایک خصوصیات ہے۔ نظم میں ایک مرکزی خیال یہ ہو گیا۔ کولرج کولرج نے کیا کہا نظم کے بارے میں یہ دیکھ لیں گے۔ اس میں لکھا ہے کہ اس کا اساسی مقصد صداقت کی ترجمانی نہیں بلکہ مسرت کا ادراک ہے۔ یہ بات کولرج نے کہی ہے کہ نظم اساسی مقصد صداقت کی ترجمانی نہیں ہے بلکہ مسرت کا ادراک ہے۔ دیکھیں گے دکن میں جو ہے تو اردو نظم گو شعرا میں ہے خواجہ بند نواز گیس و دراز قلی قطب شاہ۔ یہ قلی قطب نہیں ہوگا، یہ قطب ہوگا، ٹائپنگ مسٹیک ہے۔ برہان الدین جانم علی عادل شاہ ثانی۔ اب اردو نظم کی ابتدا شمالی دور میں کون کون سی شعرا شامل ہے؟ اس میں ہے افضل جھنجھانوی، یہ جو ہے تو ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے۔ جعفر زیتلی، فائز اور حاتم، یہ شعرا ہیں شمالی ہند کے۔ اس کے بعد ہے نظم کا جدید دور۔ نظم جدید دور کی ابتدا جو ہے تو مولانا الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد سے ہوتی ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نظم کا جدید دور کا آغاز 1874 میں ہوا، جو انجمن پنجاب سے ہوا، اور اس میں جو ہے تو اہم رول ہے آزاد کا اور الطاف حسین حالی کا۔ یہ ہے انجمن پنجاب جو ہے تو ایک ادبی تحریک تھی، وہیں سے جدید نظم کا آغاز ہوا۔ نظم جدید دور کا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں محمد حسین آزاد شامل ہیں۔ جدید دور شعرا میں حالی، الطاف حسین حالی، انور حسین، اس کے بعد ہے ذوق کاکوری، اشرف بیگ، قادر بیگ۔ پھر انجمن پنجاب سے بھی کے باہر بھی جو ہے تو نظم میں لکھی گئی ہے، اس میں شامل جو شعرا ہیں انجمن پنجاب سے جن کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ شعرا میں ہیں مولانا اسماعیل مریٹھی، یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ عبدالحلیم شرر، یہ بھی ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اکبر الہ آبادی، یہ بھی ہمارے نصاب کا حصہ ہیں۔ شاد عظیم آبادی اور اقبال، یہ بھی ہمارے نصاب کا حصہ ہیں۔ جوش فراق، یہ جو ہے تو انجمن پنجاب کے باہر جو ہے تو نظم و نگار شعرا میں ہے۔ وحید الدین سلیم، کیفی دہلوی، منشی جولا پرساد، برق درگاہ، ساغر نظامی، مہاراجہ کشن پرساد شاہ، پنڈت امرناتھ چکبست، یہ بھی ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اختر شیرانی، شبلی، تلوک چند محروم، یہ تھے ہمارے انجمن پنجاب کے باہر جو ہے نظم و نگار شعرا۔ اب ترقی پسند تحریک اور اردو نظم۔ ترقی پسند تحریک میں فیض احمد فیض، ان کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا۔ جان نثار اختر، علی سردار جعفری، ساحل لدھیانوی، یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔
احمد ندیم قاسمی، مجروح کیفی اعظمی، مخدوم محی الدین جاتی، ظہیر کاشمیری، سکندر علی وجدی، یہ جو ہے تو ترقی پسند تحریک سے وابستہ شاعر بھی ہے اور نظم و نگار۔ اب حلقے اور باب ذوق میں شامل شعراء ہیں، ان میں میرا جی، نون میم راشد اور دوسرے بھی ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں گے ہم نذیر اکبر آبادی اور ان کی حیات و خدمات جو ہمارے شامل اور ان کی نصاب میں جو ہے تو شامل نظموں کو دیکھیں گے۔ اس میں جو ہے مفلسی ان کی نظم نصاب میں شامل ہے، بنجارہ نامہ اور آدمی نامہ۔ اس کو ہم تھوڑی سی چھوٹی سی ٹرک کے ذریعے دیکھیں گے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے ٹرک تو چینل کو لائک کر دیں، یہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مفلسی، آدمی نامہ اور بنجارہ نامہ یہ جو ہے تو تینوں نظمیں ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ مفلسی یہ مقمص کی حیت میں ہی ہے، اسی طرح آدمی نامہ یہ بھی مقمص کی حیت میں ہے، بنجارہ نامہ یہ بھی مقمص کے فارم میں ہے۔ مقمص یعنی 5 مصرعوں پر مشتمل نظم کو کہیں گے مقمص، جس میں 5 مصرع ہو اسے نظم کو کہیں گے ہم مقمص۔ اور مفلسی، یہ مفلسی جو نظم ہے اس میں شامل جو ہے، پہلے ٹرک دیکھ لیتے ہیں ہم کیا ہے تو پہلے نذیر اکبر آبادی کی حیات و خدمات دیکھ لیں گے، اس کے بعد ہم مفلسی کی ٹرک دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد ان کا نام تھا ولی محمد، شیخ ولی محمد، یہ نذیر تخلص کرتے تھے، یہ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ہے، اور یہ 1740 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ نذیر اکبر آبادی کا انتقال 1246 ہجری بمطابق 16 اگست 1830 کو ہوا، اور 90 سال کی عمر میں ان کی جو ہے تو وفات ہوئی ہے۔ یہ یاد رکھنے والی چیز ہے کہ 16 اگست 1830 کو ان کا انتقال ہوا، اور پیدا ہوئے تھے یہ 1740 میں، دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ نذیر اکبر آبادی کا انتقال ہوا 16 اگست 1830 میں۔ ان کے والد کا نام تھا شیخ فاروق، شیخ فاروق جو ہے تو ان کے والد کا نام تھا۔ 1757 میں احمد شاہ عبدعلی کے حملے کے وقت اپنی ماں کو لے کر یہ اکبر آباد جو کہ آگرہ ہے، پہلے آگرہ کا نام اکبر آباد تھا، اب آگرہ چلے آئے ہیں۔ کب آئے تھے یہ؟ 1757 میں احمد شاہ عبدعلی کے حملے کے وقت آئے تھے، اور اب پھر بعد میں اکبر آباد آنے کے بعد انہوں نے اپنے وطن کو ہر جگہ اپنا وطن آگرہ ہی بتایا ہے۔ اور نذیر نے شاعری میں کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی۔ اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال نذیر نے ہی کیا۔ یہ نیٹ کا کوشچن ہے، یہ نیٹ میں آئے ہوا کوشچن ہے کہ اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ استعمال کرنے والے شاعر کا نام بتائیے، تو یہ ہے نذیر اکبر آبادی، یہ نیٹ میں پوچھا ہوا کوشچن ہے۔ نذیر نے جتنے ہندوستانی الفاظ جو ہے تو اپنی شاعری میں استعمال کیے، اتنے کسی دوسرے شاعر نے ان سے پہلے نہیں کیے تھے۔ ہندوستانی الفاظ جو ہے تو ان کی شاعری میں کثرت سے ملتے ہیں، ان سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کیے تھے۔ نذیر اکبر آبادی کا میر تقی میر جو ہے تو نذیر اکبر آبادی کے ہم عصر ہے۔ ہم عصر کا مطلب ہے ایک ہی زمانے میں ہونا۔ نذیر اکبر آبادی اور میر تقی میر ایک ہی زمانے کے ہیں۔ نذیر جو ہے تو نذیر کو اکبر آبادی کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ نذیر اردو میں عوامی شاعر کے نمائندہ شاعر ہیں۔ حبیب تنویر کا جو ڈرامہ ہمارے نصاب میں شامل ہے،
آگرہ بازار یہ نذیر اکبر آبادی پر ہی لکھا گیا ہے۔ 1954 میں یہ جامعہ سے کھیلا گیا تھا۔ یاد رہے کہ نذیر کسی دبستان سے جو ہے تو وابستہ نہیں تھے، ان کا تعلق نہ تو دہلی دبستان سے تھا نہ لکھنؤ دبستان سے تھا، ان کا کوئی بھی دبستان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور نذیر اکبر آبادی کے کارنامے دیکھ لیں گے۔ نذیر اکبر آبادی جو ہے کہ تو ان کی 3 کلیات ملتے ہیں، اور اس میں جو ہے تو 3 مختصر قصیدے بھی ملتے ہیں، جن میں ان کے زمانے کی نیرنگی اور دنیا کی بے ثباتی کا بیان ملتا ہے۔ نذیر کی اب نظمیں جو تو ہمارے شامل ہیں، انہوں نے کس کس پر نظمیں کہی ہیں؟ تمدن پر انہوں نے نظمیں کہی ہیں، اسی طرح کھیل تماشے میلے ان پر بھی انہوں نے نظمیں کہی ہیں، ظرافت پر نظمیں ملتی ہیں، ان کی تصوف پر ان کی نظمیں ملتی ہیں۔ کبھی کبھی یہ نظمیں بھی پوچھ لی جاتی ہیں ایگزامس میں، اس کے لیے ان کی نظموں کی معلومات بھی ہونا ضروری ہے جو نصاب سے ہٹ کے بھی ہو۔ یہ تمدن پر انہوں نے نظمیں لکھی ہے، اس میں ہے عرس حضرت سلیم چشتی کا، پھر شب برات، عید الفطر، عیدگاہ، اکبر آباد، بسنت، ہولی، سامان، دیوالی کا، راکھی، سامان دیوالی کا اور راکھی۔ اب میلوں پر بھی انہوں نے نظمیں کی ہے، لکھی ہیں، کہی ہے، تو ان کی میلوں پر نظمیں ہیں۔ آگرہ کی تیراکی، یہ جو ہے تو ڈرامے میں بھی شامل ہے۔ بلدیو جی کا میلہ، یہ بھی ڈرامے میں شامل ہے۔ آگرہ بازار کے کنارے اور پلنگ، یہ تھے ان کے میلے کی نظمیں۔ اس کے بعد ہے کھیل تماشوں پر بھی نذیر اکبر آبادی نے نظمیں کہی ہے، اس میں ہے کبوتر بازی، بلبلوں کی لڑائی، گلہری کا بچہ، ریچھ کا بچہ۔ اب حب وطن پر انہوں نے نظمیں کہی ہیں، جس میں شامل ہے تاج گنج کا روزہ، شہر اکبر آباد کی تعریف، اور شہر آگرہ۔ آگرہ شہر پر بھی انہوں نے نظم لکھی۔ فطرت، مدارج عمر، طفیلی، عشرت ایام، طفیلی، جوانی، بڑھاپے کی عاشقی، موت کا دھڑکا، جوانی اور بڑھاپے کی لڑائی، موت کی فلسفی، لطف شباب، یہ ان کی جو ہے تو نظمیں تھی فطرت پر۔ اس کے بعد انہوں نے نظمیں مختلف فصل اور ان کے لوازم پر بھی نظمیں لکھی ہیں۔ مختلف فصلیں اور ان کے لوازم پر، جیسے بہار، چاندنی، جھڑی، برسات اور پھسلن، برسات کا تماشا، برسات کی بہاریں، امس، اندھیری، کورا برتن، آگرے کی ککڑی، آندھی، جاڑے کی بہاریں، تل کے لڈو، برسات کا لطف، نارنگی، خربوزہ، یہ تھی ان کی فصلیں اور اس پر مشتمل نظم۔ تصوف پر نظمیں ہیں عاشق کی بھنگ، اس کے بعد ہے موت، فقیروں کی صدا، بنجارہ نامہ، یہ نصاب میں شامل ہے۔ بنجارہ نامہ جو ہے تو نصاب میں شامل ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تصوف پر مشتمل نظم ہے۔ تصوف پر مشتمل نظم ہے۔ اس کے بعد رہے نام اللہ کا، سن کا جھونپڑا، چڑیوں کی تسبیح، آئینہ، کل جگ دنیا بھی کیا تماشا، عاشقوں کی سبزی، خدا کی باتیں خدا ہی جانے، توکل، خواب غفلت، مذمت اہل دنیا، اور طلسم زندگی۔ طلسم زندگی، یہ جو ہے تو کشن چند کا افسانوی مجموعہ بھی ہے، اور یہ ہے ان کی نظم بھی، یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔
کوڑی، روپیہ، زر، مفلسی۔ مفلسی جو ہے نصاب میں شامل نظم ہے اور یہ بھی تصوف پر مبنی نظم ہے۔ آٹے دال کا بھاؤ، روٹیاں، چپاتی، خوشامد، آدمی نامہ۔ آدمی نامہ یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے اور یہ بھی تصوف پر مبنی نظم ہے۔ عشق و محبت پر بھی انہوں نے نظمیں کہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سوز فراق، ملاقات یار، جدائی، رازداری محبوب، دلبری، شوق دیدار، مستی عشق۔ ابھی قائد پر ان کی نظمیں ملتی ہیں۔ جوگی جوگن جوگی کا سچا روپ، جوگی کا روپ، ہنس نامہ، کوئی اور ہرن کی دوستی، قصہ لیلا مجنوں۔ قصہ لیلا مجنوں۔ ظرافت پر ان کی نظمیں ہیں، آپ دیکھ لیں اور اس ویڈیو کو پاز کر آپ چاہے تو اسے پڑھ سکتے ہیں۔ چوہا کا اچار یہ ظرافت پر مبنی ہے اور دیگر بھی ان کی نظمیں ہیں۔ آپ ویڈیو کو پاز کر یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ویڈیو ہو جا رہی اس لیے آپ اسے دیکھ لیں۔ آگے بڑھیں گے ہم۔ مہندی، حقہ، جمنا، میلہ، چراغ، دسہرہ، شب مہتاب، بازی، شطرنج، سواریاں۔ اب نظیر کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف کیا خیالاریاں کی ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے ہم۔ پہلے ہے نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے۔ یہ قول کہا ہے کلیم الدین احمد نے۔ بے نظیر تنقید کس نے کہا؟ تو یہ کہا ہے کلیم الدین احمد نے۔ نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے۔ اسی طرح نیاز فتح پوری نے انہیں چٹکلے باز شاعر کہا ہے۔ نیاز فتح پوری نے نظیر کے بارے میں ان کا اور دوسرا ایک قول ہے نیاز فتح پوری کا کہ یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے۔ یہ بات کہی ہے نیاز فتح پوری نے کہ یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے۔ اس کے بعد ہے میں نظیر کو بڑا شاعر تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی اچھا شاعر، ہاں لیکن وہ لائق مطالعہ ضرور شاعر ہے۔ بڑی شاعری نظیر کی قبضۂ قدرت سے باہر ہے۔ یہ بات کہی تھی شمس الرحمن فاروقی نے۔ شمس الرحمن فاروقی نے نظیر کو بڑا شاعر جو ہے تو تسلیم نہیں کرتے تھے اور نہ ہی اچھا شاعر، لیکن ان کی شاعری کو ان کا کہنا تھا کہ وہ مطالعے کے لائق ضرور ہے اور بڑی شاعری جو ہے تو نظیر کی قبضہ قدرت سے باہر ہے۔ یہ بات کہی شمس الرحمن فاروقی نے۔ نظیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے، یہ بات کہی تھی شمس الرحمن فاروقی نے، اور یہ نیٹ میں پوچھا ہوا کوشچنز ہے کہ یہ کس نے کہا ہے۔ نظیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے، یہ شمس الرحمن فاروقی نے کہا ہے۔ نظیر کی فن نظر سے ان کی شاعری میں نقائص تخیل کی نظر سے طرح طرح کے ناہمواریاں ہیں، مگر ان کی صداقت انسان دوستی پر سب یہ تو پردہ ڈال دیتی ہیں۔ یہ قول احتشام حسن نے کہا ہے۔ احتشام حسین نے کہا کہ ان کی جو ہے تو شاعری میں نقائص خامیاں ہیں اور تخیل کی نظر سے اگر دیکھیں گے ہم تو ناہمواریاں بھی موجود ہیں، لیکن ان میں جو ہے تو صداقت ہے، سچائی ہے، جو ان کی صداقت اور سچائی اور انسانی دوستی ان چیزوں نے ان پر جو ہے تو پردہ ڈالا ہے۔ یہ بات کہی تھی احتشام حسین نے۔ بقول احتشام حسین کا دوسرا قول یہ ہے کہ نذیر اکبر آبادی نے اردو شاعری کے محل کے اندر چور دروازے کی بنیاد ڈالی اور پہلی دفعہ ہم بادشاہوں، نوابوں اور وزیروں کے ساتھ اردو شاعری کی بساط پر عام انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ بات کہی تھی سید احتشام حسین نے۔
एहतेशाम हुसैन का कहना था कि नज़ीर अकबर आबादी ने जो है तो महल के अंदर जोड़ दरवाजे की बुनियाद डाली है, जिसमें बादशाहों, नवाबों और वज़ीरों के साथ साथ आम इंसान को भी देखा जा सकता है। नज़ीर की नज़म कलजुग है। नज़ीर की नज़म एक है कलजुग, जिसको मजनू गोरखपुरी ने रूसों के माशराती अहदनामा के मुमासिल करार दिया। ये भी नेट में पूछा हुआ क्वेश्चंस है कि कलजुग जो है पुराने पेपर में आएगा। ये नज़म कलजुग जो नज़म है वो मजनू गोरखपुरी ने रूसों के माशराती अहदनामे के मुमासिल करार दिया। कलीमुद्दीन का दूसरा कौल यह है कि नज़ीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शिंदा सितारा है। ये बात कही थी कलीमुद्दीन अहमद ने। अब हम इनकी नज़मों के बारे में देख लेंगे कि मुफलिसी नज़म में जो हमारे निसाब का हिस्सा है, मुफलिसी नज़म है 33 बंदों पर मुश्तमिल नज़म है। पहले इसकी ट्रिक देख लेंगे, इसके बाद फिर बाद में आगे देखेंगे। देखिए ये ट्रिक है हमारी यहाँ पर। मुफलिस ने 33 बंद और 17 आदमियों में बांटकर 12 बंजारे को दिए। ये ट्रिक है कि मुफलिस ने 33 बंद 17 आदमियों में बांटकर 12 बंजारे को दिए। जैसे मुफलिस से मुफलिसी और इसमें शामिल है 33 बंद 17, ये इसमें बंदों की तादाद है। आदमी नामे में बंदों की तादाद है 17। हम बांटकर 12 बंजारे को दिए तो बंजारा नामा में जो है तो 12 बंद शामिल हैं। इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि मुफलिसी में कितने बंद हैं, आदमी नामे में कितने हैं और बंजारे नामा में कितने बंद हैं। अब देखेंगे हम कि मुफलिस नज़म जो है किस हैयत में है। नज़ीर अकबर आबादी की जो है तो तीनों नज़में मुफलिसी, आदमी नामा और बंजारा नामा ये सब मुक़म्मस की हैयत में है, मुक़म्मस की फॉर्म में ही है। और मुक़म्मस कहते हैं 5 मिसरों पर जो मुश्तमिल नज़म होती हैं उसे हम मुक़म्मस कहते हैं। मुफलिसी नज़म मुक़म्मस की फॉर्म में है। इसमें 165 अशार है, 165 अशार है और 33 बंद हैं ये मुफलिसी में। इसके अलावा जो इसका जो है तो हज़रत लुक़मान का ज़िक्र, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र भी आया हुआ है इस नज़म में और वो दूसरे बंद में आया हुआ है। ये भी याद रख सकते हैं आप। उसके बाद है आदमी नामा। ये भी इसमें जो है तो 17 आदमियाँ, तो ये है 17 बंद शामिल है इसमें। ये भी मुक़म्मस की हैयत में ही है। इसके बाद है इसमें इस आदमी नामे में फ़िरऔन, शिद्दाद और नमरूद इन तीनों का ज़िक्र आया हुआ है इस नज़म में। और ये फ़िरऔन का, शिद्दाद का और नमरूद का ज़िक्र आदमी नामे के किस बंद में आया है, तो ये तीसरे बंद में इनका ज़िक्र आया है। इसके अलावा यहाँ पर तबेले, सारंगिया ये भी इसका ज़िक्र आया हुआ है ये 12वें बंद में। इसके बाद हम पढ़ेंगे और इसमें जो है तो आदमी नामे में अशारों की तादाद है 185 अशार है। इसमें अशार तादाद है 185। अब लास्ट नज़म है हमारी जो है तो बंजारा नामा। इसमें जो है तो 12 बंद हैं। इसके अलावा ये मुक़म्मस के ही फॉर्म में है। उसके बाद है बंजारे को तमसील बनाकर दुनिया की बेसबाती का ज़िक्र किया गया है इस नज़म में। और इस नज़म की दूसरा एक याद रखने की चीज़ ये है कि
اس نظم میں جو بنجارے نامہ میں ہے شکر، مصری، قند، گری، سامبر، اس کے علاوہ ہے داغ، سونٹ اور مرچ، کیسر وغیرہ کا ذکر بھی کیسر، لونگ، اس کا ذکر بھی بنجارے نامہ کے دوسرے بند میں کیا گیا ہے۔ کون سے بند میں؟ دوسرے بند میں کیا گیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کو یہیں سماپت کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر لیں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملیں گے پھر اور ویڈیو کو لے کر حاضر ہوں گے کسی دن۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔